انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ کی جا سکتی ہے لیکن اب وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ حدیث شریف کا مطلب مختصراً سمجھا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ یہاں بھی کلام نبوت، اس کا انتخاب دیکھیے۔ ساری صفتیں بعد میں کہ زبان پر ہلکے پھلکے، میزان میں وزندار وغیرہ، لیکن پہلی بات فرمائی رحمان کو بڑے محبوب۔ پتا چلا کہ انسان کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہلکا، وزندار، قیمتی، گھٹیا، یہ وہ سب بعد میں دیکھے، سب سے پہلے اس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے محبت الہی۔ سب سے پہلا اس کا ٹارگٹ ہے کہ اللہ کو یہ محبوب ہے، بس خلاص۔ کسی موقع پر جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہو، جیسے بیوی کی دلجوئی کے لیے، دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کرنے کے لیے، دو لوگوں میں صلح پیدا کرنے کے لیے۔ آج کل عجیب ماحول بن گیا میرے بھائیوں کہ دشمنی پیدا کرنے کے طریقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اس نے جتنا مجھے آپ کے بارے میں بولا تھا میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں۔ ارے اتنا کہنا بھی حرام ہے۔ الامور بمقاصدها، حرام ہے۔ اگر میں نے آپ کو ٹرو عبارت ٹو عبارت ان کے بارے میں جو بات کہی، اگر اس کے کہنے سے ہم دو میں دشمنی پیدا ہو رہی ہے، حرام ہے آپ کے لیے جھوٹ بولنا۔ وہاں آپ ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے، سچ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا صدقے کا سبب۔ کیوں؟ اللہ راضی ہو جاتے ہیں ایسے جھوٹ سے۔ پتا چلا او میرے بھائیوں، سبق لیتے جاؤ۔ اللہ کی محبت یہ بندے مومن کا آخری ٹارگٹ۔ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اکبر تو کہا لیکن عجیب تاکیدی انداز میں فرمایا ذالک۔ وہ ذالک کہا اس لیے کہ اس کو پانا اتنا آسان نہیں ہے، وہ بہت دور کی بات ہے رضوان الہیہ کو پانا، اس لیے وہاں ذالک کہا، ہذا نہیں کہا۔ وہاں ذالک اس لیے کہا کہ رضوان من اللہ کا پانا یہ اتنا، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ویسے یہاں بھی ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل کامیابی۔ تو اللہ کو یہ دونوں کلمے بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، اس میں صفت جہر نہیں، اس میں صفت استعلاء نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی ایسے حروف نہیں جن کا ادا کرنا مشکل۔ اب آیا ترجمۃ الباب کہ ثقیلتان فی المیزان، اس سے امام بخاری نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا۔ اللہ کے یہاں باقاعدہ ترازو قائم ہوگی۔ اس زمانے میں جیسے الگ الگ چیزوں کی الگ الگ ترازویں ہوتی ہیں، اللہ کے یہاں الگ الگ اعمال کی الگ الگ ترازو ہوگی۔ یہی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ۔ اب اس میں نضعُ ہے، اس سے بھی معتزلہ پر رد ہو گیا کہ آلریڈی میزان ہے، نضعُ تب ہوگا، اس لیے کہ وضع تب ہوگا جب خلق ہو چکا ہو۔ پتہ چلا وہ خلق ہو چکا ہے، لیکن وہ اس وقت نضعُ ہوگا۔ یہ دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے اور میزان میں بڑے وزندار۔ سب مل کر پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی تعریف یہ تو اپنی جگہ برابر، لیکن خدا پاک کو نقائص سے پاک کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے سبحان اللہ کو پہلے لایا گیا، وہ بحمدہ کو بعد میں، اور پھر اس کو دہرایا بھی گیا، اس لیے کہ کسی کے بارے میں اچھے بول دینا اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا کسی پر آنے والے نقائص کو اس سے دور کرنے کے لیے کہنا، یہ اس کے لیے جگر چاہیے۔ مدافع بن کر کھڑے رہنا بہت مشکل کام ہے۔ وہ عربی کا شعر یاد آیا بلاغت والا،
بلاغت والا شعر یاد آیا ہے، سبحان اللہ بحمدہ پر کریم المتا امدحہ والورا معی واذا ما لمتہ وحدی. شروع میں آتا ہے بلاغت. تو تعریف کر دینا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن کسی